انسان کو چاہیے کہ وہ ہر دور میں قابل اعتماد علماء کی ماتحتی میں رہے. علماء ہر دور میں رہیں گے، لیکن وہ اپنی عقل پر، اپنے تجربے پر، اپنی سمجھ پر اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم سے استفادہ کرتا رہے، ان سے علم حاصل کرتا رہے اور حق کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ تقلید نہیں ہے. تقلید یہ ہے کہ آدمی کسی ایک آدمی کو پکڑ لے، بس اسی کی بات مانتا رہے، اور دلائل بھی سامنے آ جائیں تب بھی نظر انداز کر دے کہ بھئی ہم کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، ہم انہی کی مانتے ہیں اور انہی کی مانتے رہیں گے اور کسی اور کی نہیں مانیں گے. یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے کہ کسی ایک ہی انسان کو مختص کر لینا کہ اسی کی ہم ساری باتیں مانیں گے دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے. یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. لیکن علماء سے استفادہ کرنا اور دین کے سمجھنے کے لیے، خصوصاً ایسے مسائل کے سمجھنے کے لیے جو نئے نئے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، عقیدے میں، فقہ میں یا کسی اور اعتبار سے نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، ہم کیا مانیں کیا نہ مانیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آدمی محض اپنی سمجھ پر اعتماد کرنے کی بجائے گہری سمجھ رکھنے والوں کی طرف رجوع کرے اور ان سے پوچھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. یہ خاص میں اس تناظر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا عنوان ہے ڈیجیٹل میڈیا، اس کا ایک حصہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، چیٹ جی پی ٹی. اور اس کی وجہ سے چونکہ نوجوان طبقہ خاص طور سے اس سے جڑا ہوا ہے موبائل فون سے، اور چیزیں پہلے مہنگی بعد میں سستی ہو جاتی ہیں، تو انسان کے لیے جتنا کوئی چیز میسر ہوتی ہے آدمی اس میں اتنا زیادہ منہمک ہوتا ہے. لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ایک غلط فہمی عام لوگوں میں یہ پھیلنے لگی ہے کہ اب ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے پاس چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے. پہلے گوگل تھا، لیکن گوگل کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ ایک سوال پوچھیں تو 5000 جواب آپ کو دیتا تھا، تو آپ کو پھر نیا سوال پوچھنا پڑتا تھا کہ اس میں سے کون سا لوں. اس میں انسان کے لیے مشکل یہ تھی کہ انسان اتنے سارے لنکس میں سے پھر اس کو دیکھ دیکھ کر پھر چننا پڑتا تھا اور نتیجے پر پہنچنا پڑتا تھا. بعض اوقات کثرت معلومات بھی انسان کے لیے کنفیوژن کا ذریعہ بن جاتی ہے. اتنے جوابات کے لوں کیا؟ انسان کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے انتخاب. آپ خود دیکھیے، موٹی موٹی مثال اگر آپ دیکھیں، آپ اگر کپڑے خریدنے جائیں، وہ سامنے والا آپ کے سامنے 2 قسم کے قمیص لا کے رکھ دے، بس 2 میں سے چننا آپ کے لیے بہت آسان ہے، یہ یا یہ اتنا ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. لیکن اگر وہی دکاندار کہے ذرا ٹھہریے اور 50 قمیص آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، اب اس میں سے انتخاب کرنا آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ زیادہ ٹھیک ہے یا یہ زیادہ ٹھیک ہے. تو جب انسان کے پاس آپشنز زیادہ ہوتے ہیں تو چننا اور مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی گوگل میں ہوتا تھا کہ انسان اتنی ساری لنکس ہیں، کوئی بھی سوال ڈال دیا اور جواب اتنے سارے آ گئے، اور آدمی پھر کیا معتبر ہے کیا معتبر نہیں ہے، اور کون سا میری ضرورت کے مطابق جواب ہے کون سا نہیں، کیونکہ وہ اس کا انتخاب ہے آپ کا نہیں، اس میں سے آپ کو انتخاب کرنا تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب ہمارا کام آسان کر دیا کس نے؟ چیٹ جی پی ٹی نے. اور بھی اس کے رشتہ دار بہت سارے، جیمنائی اور بہت کچھ ہے. اب آدمی بس اس کو سوال ڈال رہا ہے، بلکہ اتنا سست ہو گیا کھاتے کھاتے اس کو پوچھ رہا ہے آڈیو میں اب، اور وہ آپ کو آڈیو میں جواب دے رہا ہے. بتائیے تحیۃ المسجد کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اب اس کو بتا رہا ہے تحیۃ المسجد اس کو کہتے ہیں اور اس کا یہ حکم ہے اور شریعت میں ایسا ہے. اور آدمی جزاکم اللہ خیرا
وہ مشین ہے اور اس کو ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے. کس نے فیڈ کیا؟ بلکہ انٹرنیٹ سے شروع میں وہ جڑا ہوا نہیں تھا. آج ماشاءاللہ وہ انٹرنیٹ سے بھی جڑ گیا ہے. اس میں مصیبت بڑھ گئی ہے کہ اب آپ اس کو جب سوال پوچھیں گے وہ پہلے اپنے ڈیٹا بیس میں ڈھونڈتا ہے کیا نہیں ہے. کیا کریں گے؟ چلو وہ آپ کے بہاف پر انٹرنیٹ پہ جا کے تلاش کرتا ہے اور جو جواب اس کو مناسب لگتا ہے آپ کو لے کر لا کے دے دیتا ہے. کسی بھی ویب سائٹ سے ہو سکتا ہے. وہ شیعہ کا ویب سائٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کو بولے شیعہ کے ویب سائٹ سے مت دو، نہیں، قادیانیوں کے یہاں سے لا کے دے سکتا ہے آپ کو. تو اس کا اجتہاد آپ قبول کر رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جو سوچیں گے نہیں اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے. نہیں، ماشاءاللہ یہ تو عالم سے بھی زیادہ ترتیب سے بتا رہا ہے. ہاں، عالم صاحب کو پوچھے دلیل میں بعد میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں اور فون نہیں اٹھاتے ہیں. علماء کے بارے میں شکایت، تو آپ بار بار کیوں کو پریشان کریں؟ ایک تو کبھی خیر خواہی کا جذبہ یا کبھی شکایتی مزاج کہ کیوں ہم ان سے پوچھیں، جواب دیتے نہیں، 2 دن لگاتے ہیں جواب دینے میں. تب تک آدمی کیا کریں؟ یہ دیکھو 2 دن 2 منٹ میں جواب مل گیا پورا. تو یہ ایک آسانی ہے جس میں ایک بڑی مصیبت انسان کے لیے ہے کہ معلومات کتنی معتبر ہے یہ آپ کو کون بتائے گا. وہ صحیح جواب بھی دے سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہی جواب دے گا، لیکن وہ جواب دیکھیے عالم میں اور اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں، چیٹ جی پی ٹی مثال کے طور پر، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم کا بدل نہیں ہے. وہ عالم کا بدل، وہ عالم کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. عالم اجتہاد کرتا ہے، تقویٰ اس کے پاس ہے، وہ انسان کے حالات دیکھتا ہے، قرآن و سنت میں غور کرتا ہے، حالات موجودہ دیکھتا ہے، پھر اس کے لیے کیا زیادہ مناسب ہے دیکھتا ہے، پھر کون سے الفاظ میں اس کو سمجھانا زیادہ مناسب ہے یہ دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں غور کرنے کے بعد اور کتنا اس کو بتانا چاہیے کتنا نہیں بتانا چاہیے یہ بھی عالم جانتا ہے. کیونکہ ایک مسئلے میں بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، کچھ دلیلیں آسان ہوتی ہیں، کچھ مشکل ہوتی ہیں. لہٰذا عالم رعایت کرتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، عامی ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، کیسا آدمی ہے، یہ اہل بدعات میں سے ہے یا اہل سنت میں سے ہے، اس میں قبولیت کا مادہ ہے یا یہ انکار کے طور پر پوچھ رہا ہے، یہ ضدی ہے یا اس کو کون سی دلیل زیادہ مطمئن کر سکتی ہے، یہ عقل پرست ہے یا نصوص کا چاہنے والا ہے. عالم اس کو پہلے سکین کرتا ہے، اس کے بعد اس کے مطابق اپنے دل سے نہیں، لیکن یہ بھی ایک حصہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو جواب دیا جائے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول روزی کی حالت میں بیوی سے لپٹ سکتے؟ کہا نہیں. پھر ایک شخص آیا، ہو سکتا دونوں کی بات بھی ہوئی ہو. کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹ سکتے ہیں؟ کہاں. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. ایک سوال کے جواب میں وہی سوال ہے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے تو کیا بولے گا. دیکھیے ایک ہی سوال ہے، ایک ہی مجلس ہے، جواب دینے والا ایک ہے، پوچھنے والے 2 لوگ ہیں. ایک سے کہا کہ نہیں اور ایک سے کہا ہاں. صحابہ کو تعجب، اور واجبی تعجب ہوگا. آج بھی مجلس میں اگر کوئی عالم صاحب ایسا ہو جائے، پبلک بولے گی یہ کیا 2 جواب 2 آدمیوں کو الگ منہ دیکھ کے بولتے ہیں. ہاں کوئی سیٹ صاحب ہوں گے اس لیے ان کو ہاں بولا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے ہو، لیکن آپ نے فرمایا الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے. یہاں پر سد ذریعہ کے طور پر آپ نے بتایا کہ اگر جوان ہے، بیوی سے لپٹا، بات آگے بڑھتے بڑھتے
جماع تک جا سکتی ہے اور روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے بات آگے نہ بڑھے اس لیے منع کر دیا کہ جس پر شہوت کا غلبہ ہے ایسا انسان مغلوب ہو کر روزہ توڑنے تک جا سکتا ہے، تو اس کو دہلیز پر روک دو تاکہ وہ باہر نہ جائے. بچوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں گاؤں دیہات میں، یا آپ دیکھیے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، دروازے میں کیا کرتے تھے، ایک لکڑی کا ایسا آڑ لگا دیتے تھے تاکہ بچہ وہاں تک جائے، باہر نہ جائے. کیوں؟ باہر گاڑیاں آتی رہتی ہیں، ٹکرا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جائے گا، نقصان ہوگا. تو باہر ہی نہ جائے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے. اللہ نے پیڑ کے قریب ہی جانے سے منع کر دیا تاکہ کھانے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ نقصان کھانے کے بعد ہوا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو ان کی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہوئیں. کب؟ کھانے کے بعد. لیکن اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ قریبی مت جاؤ. اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ ایک چیز یقینی طور پر اگر شر کی طرف لے جانے والی ہے یا غالب گمان ہے کہ لے جائے گی، تو ایسی صورت میں اس پل سے ہی منع کر دیا جاتا ہے تاکہ پار ہی نہ جائے. اس ناؤ ہی میں مت بیٹھو کہ کنارے جاؤ گی وہاں پر تو شر ہے. تو آپ نے منع کر دیا اور آپ نے کہا الشیخ یملک نفسہ، بزرگ آدمی اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، محبت سے بیوی سے لپٹ لیا، بس بات وہیں تک رہے گی. شہوت ان کی مان پڑ چکی ہے، خود روزہ اپنی جگہ ہے اور عمر کا تجربہ ہے اور قابو آ چکا ہے. ان کے لیے ٹھیک نہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے. عالم افراد کو بھی دیکھتا ہے. صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہے، لوگوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے، حالات کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے یہ سارے وسائل دیے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا. عالم ان سب کا استعمال کرتا ہے، وہ خبروں کو سنتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، افراد کو دیکھتا ہے، سچویشن دیکھتا ہے اور پھر اس پر غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. اس کے بعد جو جواب ہوتا ہے وہ جواب واقعی جواب ہوتا ہے. ٹیکنالوجی عالم کا بدل نہیں ہو سکتی ہے. سب سے نادان انسان وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو علماء کا بدل سمجھ لے. سہولت کی وجہ سے صحت لازمی نہیں ہے. آسان ہو تو صحیح ہو ضروری ہے. بعض راستے آسان ہوتے ہیں لیکن ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. بعض راستے مشکل ہوتے ہیں لیکن انہی میں نجات ہوتی ہے. تو انسان کو آسانی نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں. فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو جان لیتا ہے، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تب سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. لہٰذا انسان کو علماء کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے.